بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 6 کا نام ہے منرلز اینڈ پاورز، یعنی معدنیات اور توانائی۔ پاورز اور توانائی، معدنیات اور توانائی۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، منرلز آر این امپارٹنٹ پارٹ آف آور ایوری ڈے لائف، یعنی معدنیات ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ دے میک اپ دی موسٹ آف دی ارتھ، یہ زمین کا بڑا حصہ بناتی ہے۔ دے آر ڈیفائنڈ ایز نیچرلی آکرنگ سبسٹانسز، ان کو قدرتی طور پر پائے جانے والے ایسے مادے کہا جاتا ہے دیٹ ہیو اے کرسٹلائن اسٹرکچر، جن کی بناوٹ قلمی ہوتی ہے یا بلوری ہوتی ہے۔ کرسٹلائن کہتے ہیں بلوری یا قلمی۔ A mineral is an element or chemical compound، یعنی معدن ایک عنصر یا کیمیائی مرکب ہوتا ہے دیٹ از نارملی کرسٹلین، جو عام طور پر بلوری ہوتا ہے، اینڈ دیٹ ہیز بین فارمڈ ایز اے ریزلٹ آف جیولوجیکل پروسیسز، اور جو ارضیاتی عمل کے نتیجے میں بنتا ہے۔ When two or more elements combine together، جب دو یا دو سے زیادہ عناصر آپس میں ملتے ہیں، they form a mineral، تو وہ ایک معدن بناتے ہیں۔ For example، مثال کے طور پر سالٹ نمک، آئرن لوہا، اینڈ سلفر اور گندھک ایٹسٹرا وغیرہ اور منرلز معدنیات ہے۔ To get an access to minerals treasure and mining industry، یعنی معدنی خزانے اور کانکنی کی صنعت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے it is necessary to get the services of mining experts، یعنی ماہر کارکنوں کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہے۔ Miners should be well trained، کانکنوں کو اچھی تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ And best means of transport should be available، اور بہترین ذرائع نقل و حمل دستیاب ہونے چاہیے to send these minerals to industries، ان معدنیات کو صنعتوں تک پہنچانے کے لیے۔ Moreover، اس کے علاوہ modern machinery is also important، جدید مشینری بھی بہت اہم ہے۔ Through digging of mines، کانوں کی گہرائی تک کھدائی، ڈیگنگ کھدائی، and adequate financial resources for the extraction of minerals is utmost important، اور معدنیات نکالنے کے لیے مناسب مالی وسائل نہایت ضروری ہے۔ So that work may continue without any interruption، تاکہ کام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ New industries should be installed، نئی صنعتیں لگانی چاہیے۔ To use these minerals as raw material، ان معدنیات کو خام مال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ Different types of minerals، معدنیات کی مختلف اقسام۔ Minerals are classified on their crystal form and chemistry، معدنیات کو ان کی بلوری شکل اور کیمیائی ساخت کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ They are divided into two types، انہیں دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، namely جن کے نام ہے metallic and non-metallic، دھاتی اور غیر دھاتی۔ metallic minerals، یعنی دھاتی معدنیات۔ Metallic minerals exhibit luster or shine in their appearance، دھاتی معدنیات شکل میں چمکدار دکھائی دیتی ہے۔ And consist of metals in their chemical composition،
اور اپنی کیمیائی ساخت میں دھاتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ These minerals serve as a potential source of metal. یہ معدنیات دھات کا اہم ذریعہ ہے۔ And can be extracted through mining. اور کانکنی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ Examples of metallic minerals are manganese, iron and bauxite. دھاتی معدنیات کی مثالیں میگنیز، لوہے کی کان اور باکسائٹ ہے۔ They are divided into ferrous and non-ferrous metallic minerals. انہیں ferrous یعنی لوہے والی اور non-ferrous یعنی بغیر لوہے والی دھاتی معدنیات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ Ferrous minerals are those. ferrous معدنیات وہ ہوتی ہے which contain iron جن میں لوہا ہوتا ہے، and non-ferrous are those. اور non-ferrous وہ ہے which do not contain iron جن میں لوہا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 نان میٹالک منرلس یعنی غیر دھاتی معدنیات۔ نان میٹالک منرلس اور منرلس غیر دھاتی معدنیات وہ معدنیات ہے which either show a non-metallic luster جن کی ظاہری شکل میں دھاتی چمک نہیں ہوتی، اور shine their appearance یا ان کی شکل چمکتی ہے۔ Extractable metals are not present in their chemical composition. ان کی کیمیائی ساخت میں قابل استخراج دھاتیں شامل نہیں ہوتی۔ ایکسٹریکٹیبل قابل استخراج۔ Limestone and gypsum are example of non-metallic minerals. چونے کا پتھر اور جپسم غیر دھاتی معدنیات کی مثالیں ہیں۔ منرل فاؤنڈ ان پاکستان یعنی پاکستان میں پائے جانے والے معدنیات۔ نمبر 1 منرل آئل معدنی تیل۔ منرل آئل اینڈ اٹس پروڈکٹس ہیو اکنامک امپارٹینس۔ معدنی تیل اور اس کی مصنوعات معاشی اہمیت رکھتی ہے۔ میجر پروڈکٹس آف منرل آئل انکلوڈ گیسولین، کیروسین آئل، ویکس، کول ٹار ایٹسٹرا۔ معدنی تیل کی اہم مصنوعات میں پیٹرول، مٹی کا تیل، موم، کوئلے کا ترکول وغیرہ شامل ہے۔ In 1961 CE, after the establishment of Oil and Gas Development Corporation Limited یعنی OGDCL in پاکستان، 1961 میں پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ یعنی OGDCL کے قیام کے بعد آئل ایکسپلوریشن پروسیس سٹارٹڈ، تیل کی تلاش کا عمل شروع ہوا۔ پٹوار پلیٹو ان پاکستان ہیز اے ریچ بیک گراؤنڈ فار دی پروڈکشن آف منرل آئل۔ پاکستان کا پٹوار کا علاقہ معدنی تیل کی پیداوار کے لیے اہم ہے۔ ویئر آئل ویلز آر لوکیٹڈ ان بلکسر، کور، دلیان، جویامیر، منوال، ٹاٹ کوٹ، سرنگ اینڈ میال یعنی جہاں تیل کے کنویں بلکسر، کور، دلیان، جویامیر، منوال، توت، کوٹ سرنگ اور میاں میں واقع ہے۔ ان لوور سین زیری سین میں امپارٹنٹ ایریاز فار آئل پروڈکشن آر خاصخیلی، ٹنڈو، الیار اینڈ زمزمہ۔ تیل کی پیداوار کے اہم علاقے خاصخیلی، ٹنڈو الیار اور زمزمہ ہے۔ These reserves are playing an important role. یہ ذخائر اہم کردار ادا کر رہے ہیں in catering domestic oil demand. ملک کی تیل کی ضروریات پوری کرنے میں۔ Mineral oil is used after refining. معدنی تیل صاف کرنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ نیچرل گیس یعنی قدرتی گیس۔
نیچرل گیس از اے چیپ سورس آف انرجی. قدرتی گیس توانائی کا ایک سستا ذریعہ ہے. ان پاکستان میں نیچرل گیس واز ڈسکورڈ. قدرتی گیس دریافت ہوئی ایٹ سوئی ان سیبی بلوچستان ان 1952 CE. 1952 عیسوی میں بلوچستان کے علاقے سیبی میں سوئی کے مقام پر. دیٹ از وائی، اسی لیے ان پاکستان میں اٹ از کامنلی کالڈ اے سوئی گیس. اسے عام طور پر سوئی گیس کہا جاتا ہے. دیز ریزروز آف نیچرل گیس آر امنگ دی بگیسٹ ریزروز آف دی ورلڈ. قدرتی گیس کے یہ ذخائر دنیا کے بڑے ذخائر میں شمار ہوتے ہیں. دیس گیس از یوزڈ فار کمرشل ایز ویل ایز فار ڈومیسٹک پرپسز. یہ گیس تجارتی اور گھریلو دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. گیس ہیز بین ڈسکورڈ ان اوچ اینڈ زین ان بلوچستان. بلوچستان میں اوچ اور زین میں گیس دریافت ہوئی ہے. خیرپور، مزارانی، ساری، ہوندی، کنکوٹ اینڈ سرنگ ان سندھ. اور سندھ میں خیرپور، مزرانی، سری، ہنڈی، کنکوٹ اور سرنگ میں دریافت ہوئی. ریزروز آف نیچرل گیس ان ڈوڈک، پیرکو اینڈ دھلیان آر ان پنجاب. یعنی پنجاب میں ڈوڈک، پیرکو اور دھلیان میں قدرتی گیس کے ذخائر ہیں. اچھا، کاپر. نمبر 3، کاپر. ان اینشنٹ ٹائمز، قدیم زمانے میں، کاپر واز یوز اونلی فار کوئنز، یوٹینسلز ایٹسیٹرا. تانبا صرف سکے اور برتن بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. نو اٹ از بینگ یوزڈ فار الیکٹرک کیبلز ان پاکستان. اب پاکستان میں تانبا بجلی کی تاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان بلوچستان میں ریزروز آف کاپر آر ڈسکورڈ. تانبے کے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں. اینڈ فاؤنڈ ان چاغی، سندک، کلات، روب اینڈ سم ادر پلیسز. اور چاغی، سندک، کلات، روب اور دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ان خیبر پختونخوا میں کاپر ریزروز آر ان دیر، چترال اینڈ ہزارہ. تانبے کے ذخائر دیر، چترال اور ہزارہ میں ہے. نمبر 4، کول. ان پاکستان میں کول از یوزڈ. کوئلہ استعمال ہوتا ہے فار تھرمل پاور پروڈکشن، حرارتی بجلی بنانے میں. بریکس کلنز، اینٹوں کے بٹوں میں. اینڈ فار ڈومیسٹک پرپسز، اور گھریلو استعمال کے لیے. ایٹ پریزنٹ، اس وقت، کول مائننگ ایریاز آر ڈنڈوت، پڈ اینڈ مکڑوال. کوئلے کی کان کنی کے علاقے ڈنڈوت، پڈ اور مکڑوال ہے. ان سندھ میں کول مائنز آر لوکیٹڈ ان تر، جامپر، سرنگ اینڈ لاکڑا. یعنی سندھ میں کوئلے کی کانیں تر، جامپر، سرنگ اور لاکڑا میں واقع ہے. ان خیبر پختونخوا میں کول ریزروز آر ان ہنگو. کوئلے کے ذخائر ہنگو میں ہے. کول از ون آف موسٹ امپارٹنٹ سورس آف انرجی. کوئلہ توانائی کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک ہے. دیز ریزروز آر پلئنگ این امپارٹنٹ رول. یہ ذخائر اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کیٹرنگ ڈومیسٹک کول ڈیمانڈ. ملک کی کوئلے کی ضروریات پوری کرنے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے لیسن نمبر 2 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.